الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعے میں جو کچھ میں نے عرض کیا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کھانا پینا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے طور طریقے انداز ہر قوم نے اپنے اپنے اپنائے ہیں۔ اسلام اللہ کا جامع ترین پیغام ہے اور کسی بھی انسان اور مسلمان کو پیدائش سے لے کے موت تک جو بھی حالت پیش آتی ہے، اسلام اس کے بارے میں اپنی ہدایات اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کی کوئی کیفیت، کوئی حالت، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یار میرے دین نے مجھے یہاں کوئی ہدایات نہیں دی، ایسا نہیں۔ کھانا پینا جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جس کو انسان ہر وقت پورا کرتا ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے اتنے اہم موقع پر اسلام ہمیں ہدایات نہ دے؟ ہاں، ہم نے کوتاہی کی ہے۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارے کھانے پینے کے طور طریقے، ہمارا انداز ایسا ہے جو اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ بہت کم مسلمان ہیں جو کھانے پینے میں بھی اپنے دین کو مد نظر رکھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے جو آداب سکھائے، جو تعلیمات دی، ان کے جو مقاصد تھے، پچھلے جمعے میں وہ عرض کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں 6-7 وہ مقاصد عرض کروں گا، پھر چند موٹی موٹی ایسی ضروری باتیں آپ سے عرض کروں گا
جو ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس پر عمل بھی ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے موقع پر مجھے اور آپ کو جو احکامات دیے، ہدایات دی، جو کچھ سکھایا، ان کے جو مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ انسان چونکہ پیدا ہوا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اس کو ہر وقت اپنے رب کی اطاعت کو، فرما برداری کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دنیا کی کسی چیز کی ہوش نہ ہو۔ دوسری طرف یہ بشر ہے، یہ انسان ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، اس کی حاجتیں ہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے بتا دیے کہ تم اس طریقے کے مطابق کوئی بھی کام کرو، تمہارا دنیا کا کام بھی ہو جائے گا، اور اللہ نے تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ بھائی وہ مقصد بھی کیا ہو جائے گا؟ حاصل ہو جائے گا۔ اب کھانا پینا ایک بشری معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ ہے، ایک حیوانیت کی ضرورت ہے کھانا پینا، اور اس کھانے پینے میں ایک بندہ ظاہر ہے اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کھانا پینا ہے، تم ان سے پہلے مسنون دعائیں پڑھ لو۔ کھانے کے شروع میں بھی اللہ کو یاد کر لو، کھانے کے آخر میں بھی کس کو یاد کر لو؟ اللہ کو یاد کر لو۔ یہ جو تمہارا کھانا پینا ہے، اس میں جو تم اللہ کو یاد نہ کر سکو گے، اس کی تلافی اس سے ہو جائے گی کہ آپ نے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی ہے اور آپ نے آخر میں بھائی کیا کر لیا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے 3-4 مثالیں اور بھی دی تھی کہ ہمارے دین نے مثلا سونا میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے النوم اصل الحیات، یہ جو سونا ہے یہ زندگی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ 2-4 دن نہ سوئے تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا، اس کی ضرورت ہے۔ اب سونے کی حالت میں تو بھائی ہم اللہ کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رات کو اس طرح دعائیں پڑھ کے سو جاؤ، صبح جب اٹھو اس طرح دعا پڑھ لو، تو جناب تمہارا یہ جو سونا ہے یہ سارا کس میں لکھ دیا جائے گا؟ عبادت میں لکھ دیا جائے گا۔ میں نے پچھلے جمعے میں یہ حدیث آپ کو سنائی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، اس کو ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ اب اس کی نیند کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا بھائی وہ بھی کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ اس لیے کھانے کی جو کچھ تعلیمات مجھے اور آپ کو ہمارے آقا نے دی، بھائی ان کا پہلا مقصد کیا ہے؟ کھانے میں کس کو یاد رکھنا ہے؟ اللہ کو۔ نمبر 2، کھانا عظیم نعمت ہے، انسان کی ضرورت بھی اس سے وابستہ ہے، اور انسان کی لذت بھی کیا ہے؟ اس سے وابستہ ہے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا کہ تم کھانا اس طرح کھاؤ کہ جناب جس طرح کوئی شکر گزار بندہ ہو۔ اپنے کھانے کے طور طریقے ایسے اپناؤ کہ تمہارا کھانا بھی ہو جائے اور تمہارا اللہ کا شکر بھی پورا ہو جائے۔ ظاہر ہے شکر اللہ کا ادا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ جب دنیا سے آخرت میں چلا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، وہ دار العمل نہیں ہے، وہ تو جزا اور بدلے کی جگہ ہے۔ وہاں اور کوئی عبادت نہیں ہوگی، ہاں ایک عبادت وہاں باقی رہے گی، وہ ہے شکر کی اور اللہ کی تعریف کی۔ سورہ یونس میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کا
جنتیوں کا تکیہ کلام اپنے مجلس کے اختتام پر وہ کیا کہیں گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وقالوا الحمد للہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے سارے دکھ درد کیا کر دیے۔ اب جنتی جنت میں جا کے نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ کریں، نہ حج، نہ کوئی اور ذمہ داری، صرف ایک عبادت جنت میں باقی رہے گی، وہ بھی لذت کے لیے۔ بھائی وہ کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی کیا کرنا؟ تعریف کرنا۔ ہمیں کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، جب کھانا تمہارے سامنے آئے تو تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، تصور اس طرف جائے کہ یہ اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے، اس کے بغیر میرا گزارا۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے میں ذکر کروں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا شکر بن جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھائی کیا بن جاتے؟ تیسرا مقصد، کھانے پینے میں جو کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ شیطان کی عادت ہے تمہارے ہر کام میں خرابی ڈالنا، ہر کام میں رخنا ڈالنا۔ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو دو باتیں سنائی تھی۔ پہلی بخاری کی روایت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، جس سے بچہ روتا ہے، بچے کو پریشان کرتا ہے۔ مسلمان کا کوئی کام ایسا نہیں جس میں شیطانی قوتیں اپنی خرابی نہ ڈالے، رخنا نہ ڈالے، مسلمان کو الجھائے نہ۔ اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو بھائی ہم کیا کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چونکہ شیطان سب سے زیادہ خرابی، سب سے زیادہ رخنا تلاوت میں ڈالتا ہے۔ واش روم میں جاتے ہیں، جنات کی جگہ ہے، شیاطین کی جگہ ہے، گندی جگہ ہے، تو ہم واش روم جاتے ہوئے بھائی کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ من الخبث والخبائث، شیطان سے۔ اور بھی کوئی بھی کام کرے، اس لیے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اپنے بڑوں کو پڑھا کہ کام کرتے کرتے جہاں کوئی خرابی آتی فوراً کیا کرتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت۔ ہمارے ایک استاد ہمیں حدیث کا سبق پڑھا رہے، پڑھاتے پڑھاتے پینسل گم ہو گئی، ان کا بڑا فوراً پڑھتے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت۔ بات کرتے کرتے بھول جاتے، فوراً کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور صحیح کام کرتے کرتے اور پھر ہمیں سمجھاتے کہ بیٹا شیطان جو ہے وہ ہمارے کاموں میں خرابی ڈالتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے کاموں میں خرابی ڈالتا ہے، رخنا ڈالتا ہے، وہ توجہ کو آپ نے دیکھا نماز میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ نماز میں جنگ ہوتی ہے کہ نہیں پوری شیطان سے؟ اپنے آپ کو ابھی نماز میں لاتے، اگلے لمحے میں کراچی پہنچے ہوتے، پھر گھسیٹ کے لاتے، پھر پہنچے ہوتے۔ یہ شیطان کو وارے میں نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ محراب کا معنی جنگ کی جگہ، حرم سے ہے۔ محراب کا معنی کیا ہے؟ جنگ کی جگہ۔ بھائی اس کا نام محراب کیوں رکھا؟ مسجد میں کون سی جنگ لگنی؟ اس کو محراب کہا، جنگ کی جگہ۔ بھائی یہ واقعتاً جنگ کی جگہ ہے، بندوں سے نہیں، کس سے؟ شیطان سے۔ شیطان سے۔ شیطان آپ نماز میں شروع ہوئے نہیں، اور شیطان سب سے زیادہ خرابی شیطان دو جگہ ڈالتا ہے، ایک نماز میں آ کر، اور دوسرا بھائی کہاں؟ واش روم میں جائیں گے۔ اس لیے دونوں جگہ کہا کس سے پناہ مانگو؟ شیطان سے پناہ۔ ہم نماز شروع کر رہے ہیں سبحانک اللہ، تلاوت شروع کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ۔ وہ مشہور لطیفہ ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہا جی میں نے، اس زمانے میں بینک تو ہوتا نہیں تھا، تو پیسے کہیں دبا کے چھپا کے اس طرح ہی اپنا سونا چاندی اپنی چیزیں چھپاتے تھے۔ کہ حضرت میں بہت زیادہ پریشان ہوں، سفر پر گیا تھا اور اپنی تمام جمع پونجی کسی جگہ دبا کے چھپا کے گیا، اب بھول گیا، تو کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا نماز کی نیت باندھ لو۔ کیا کرو؟ جب تک یاد نہ آئے چھوڑنا نہ۔
چونکہ نماز میں وہ خیالات بھی آتے ہیں جو نماز سے ہٹ کر نہیں آتے. وہ بڑا ہے کا چھوڑنا نہ نماز. سورہ بقرہ شروع کر لو. کیا کر لو؟ سورہ بقرہ شروع کر لو. تو شیطان ہر کام میں رخنا ڈالتا ہے. ہر مومن کو یہ چاہیے بھائی، جہاں کام کرتے کرتے کوئی الجھو آ گیا، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو. اور چھوٹے بچوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچے 4 مہینے 8 مہینے سال، اچانک سوتے سوتے بچے کیا کرتے ہیں؟ رو پڑتے ہیں. اور اس بری طرح روتے ہیں بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نارمل حالت نہیں ہے، وہ شیطانی کچوکا ہوتا ہے. شیطان بچے کو، شیاطینی قوتیں بچے کو کیا کرتی ہے؟ زیادہ پریشان کرتی ہے. اس لیے ہمیں کھانے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کھانا لگایا گیا. صحابہ اکرام ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کھانا شروع فرمائیں. چونکہ ادب یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر جب کوئی بڑا موجود ہو، جب تک بڑا کھانا شروع نہ کرے اس وقت تک چھوٹے بھی کھانا شروع. صحابہ اکرام تو حد درجہ مؤدب تھے، ادب کرنے والے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر موجود ہے، جب تک حضور علیہ السلام کھانا شروع نہ کرتے اس وقت تک کوئی بھی صحابی کھانے کی طرف ہاتھ. اب اللہ کے نبی بیٹھے، اتنے میں ایک بچی آئی، دھکے سے کھانا لینے لگی، حضور نے ہاتھ پکڑ لیا. حضور نے کیا کر لیا؟ ایک بدو آیا، وہ بھی شروع ہو گیا. اللہ کے نبی نے اس کا بھی کیا کر لیا؟ ہاتھ پکڑ لیا. اور فرمایا کہ شیطان ہمارے کھانے کی برکت کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس نے 2 دفعہ حملہ کیا ہے. میں نے یہ جو بچی کا ہاتھ پکڑا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ اس وقت شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ذریعے کہاں ہے؟ میرے ہاتھ میں. کہاں ہے؟ میرے ہاتھ میں ہے. اس لیے بھائیوں، تیسرا مقصد، اور اس کا تعلق صرف کھانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق بھائی صرف کھانے سے، اس کو اپنی روٹین بنا لیجئے. کام کرتے کرتے کہیں توجہ خراب ہو گئی، کہیں الجھ گئے، کہیں بدمزگی پیدا ہو گئی، کہیں رکاوٹ پیدا ہو گئی، آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ذہنی الجھن آ گئی، فوراً بھائی کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ فوراً پڑھو. چوتھا کام، جس وقت کھانا کھایا جاتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تعلیمات ہمیں کھانے کے وقت میں دی ہے، ان کا چوتھا مقصد یہ ہے کہ اس کھانے میں کیا ہو؟ برکت ہو. بھائی اس کھانے میں کیا ہو؟ میں اس کو تو ابھی پچھلے 1.5 مہینے میں اس بات کو تو میں بار بار بیان کر رہا ہوں، اور جمعے میں جو حضرات مسلسل جمعہ پڑھتے ہیں، میں تقریباً ہر دعا میں مانگتا ہوں، اے اللہ اپنے فضل اور اپنے برکتوں سے نوازیے. برکت ایسی چیز ہے، اس کو دنیا میں اس کی پیمائش کی نہیں جا سکتی، اس کی پیمائش کی نہیں جا سکتی. برکت ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا دیتے. چھوٹی سی چیز کو کیا کر دیتے؟ میں بات چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیتا ہوں. کل میں اپنے بھائی کے یہاں تھا، مجھے مصلی دیا، ہماری والدہ نے ساری زندگی اس مصلی پر نماز پڑھی، میں نے اس مصلی پر نماز پڑھی. کل مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے بتایا کہ یار یہ مصلی ابا جی کے جو فلاں شاگرد تھے انہوں نے ہاتھ سے بنا کے دیا تھا. اب میرے والد صاحب کو دنیا سے رخصت ہوئے 45 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 45 سال. میں نے اس پر نماز پڑھی، بعد میں سوچنے لگ گیا، میں کہ یار اس کو کہتے ہیں برکت. کیا کم سے کم آدھی صدی سے زیادہ یہ مصلی زیر استعمال ہے، ہاتھ کا بنا ہوا. اور میں کل اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا. پرانے زمانے میں وہ گلیچہ وہ جو کھڈی میں بنتا تھا نا، وہ بنا ہوا بڑا پیارا، جو کا تو پڑا. میں نے کہا یار یہ ہے برکتیں. صدیاں گزرنے کے باوجود بھی چیزیں استعمال میں آتی تھی. بھائی کون سمجھ رہا ہے میری بات؟ اور یہی معاملہ کھانے کا، یہی معاملہ، جس کھانے میں برکت رکھ دی جائے، جس رزق میں برکت رکھ دی جائے، اس رزق سے دل کا اطمینان آتا ہے، دل کا سکون آتا ہے.
میں نے پچھلے جمعے میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک مثال دی تھی کہ اللہ نے 2 بندوں کو 1-1 لاکھ دیا، ایک بندے کو 1,00,000 ملا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، پرسکون ہو گیا، اس کو دل کا اطمینان حاصل ہو گیا کہ میری ضروریات کے لیے کافی ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ اور دوسرے کو بھی 1,00,000 ملا، وہ جس دن 1,00,000 ملا اس دن اسی کے اندر 2,00,000 کی ہوس آ گئی کہ اس کو ڈبل کیسے کروں۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اب ہمارے یہاں جس کے پاس جتنا ہے اس کی ہوس اس سے 4 گنا۔ اس سے پتا چلا کہ کروڑوں دیا گیا ہے لیکن ساتھ برکت نہیں دی۔ میں اس پر اتنے واقعات سنا سکتا ہوں کہ چھوٹی سی چیز نسلوں کے کام آئی۔ چھوٹی سی چیز بھائی کس کے کام آئی؟ نسلوں کے کام آئی۔ پردادے نے ایک جگہ خریدی، ایسی باعث برکت بنی۔ ہمارے یہاں آپ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جی پردادے نے ایک چھوٹی سی دکان لی، وہاں سے کام شروع کیا، کرتے 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 اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں بڑھا دیا۔ اب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے رزق دی۔ میرے ایک جاننے والے میرے جہاں حفظ کیا، ان کے ابا تبلیغی جماعت سے تعلق، بڑے نیک آدمی تھے، بڑی محنت کرتے تھے، چھوٹی سی دکان۔ اب وہاں سے برکت چلتے پتہ نہیں جو دنیا جو کچھ کمائی وہ تو ایک طرف ہے، دین کے اعتبار سے 3 4 مسجدیں بھی بنا دی، مدرسے بھی بنا دیے، طلباء بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے اخراجات بھی ہیں، اور خود اللہ نے، میں نے کہا بھائی یہ ہے، ان کو اللہ نے رزق بھی دیا ہے اور اللہ نے ساتھ ان کو، اس لیے میرے بھائیوں رزق کے ساتھ برکت ضرور مانگو۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا فیہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ کھولنے کی، روزہ رکھنے کی، کھانے پینے کی دعائیں، سحری کے وقت کی دعائیں، اللہ کے نبی برکت مانگ رہے، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ برکت مانگ رہے ہیں، برکت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کی زندگی کے آخری سالوں میں آئے۔ بھائی ابو ہریرہ حضور کی زندگی کب آئے؟ اور ہر وقت حضور کے ساتھ لگے رہتے، باتیں یاد کر، حضور کی ارشادات۔ ایک دن کا عشاء کے بعد اللہ کے نبی نماز پڑھ کے جانے لگے، ساری مسجد خالی ہو گئی، ابو ہریرہ اکیلے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول میں آپ کی باتیں یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، آپ کی باتیں یاد کرتا ہوں، ہاں مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں آپ کی باتیں یاد رکھ سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چادر بچھا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ چادر بچھا۔ اور یوں 2 لب ہے کچھ نہیں، صرف کیا کیا؟ دیکھنے میں ہے کچھ نہیں، یوں ہاتھ کیے، یوں ڈال دیے چادر میں۔ کہا ابو ہریرہ چاروں کونے اکٹھے کر لو، جیسے چادر میں کوئی چیز ڈالی جائے نا، چاول گندم ڈالے جائے، اکٹھے کر لیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یوں سمیٹ لیے، کہا اس کو اپنے سینے سے ملا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو کس سے ملا لیا؟ سینے سے ملا لیا۔ اور اگلے دن حیران رہ گئے، اگر آج اللہ کے نبی کی 10 باتیں سنی ہے، 10 کی 10 یاد۔ ابو ہریرہ کو اللہ نے حافظے کی ایسی برکت دے دی، کیا دے دی؟ حافظے کی ایسی برکت دے دی۔ ایک مجلس میں اگر حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہتے نا کہ آپ نے فلاں موقع پر جو 100 حدیثیں سنائی تھی وہ دوبارہ سنا دیجئے، ابو ہریرہ اسی ترتیب سے سنا دیتے۔ ابو ہریرہ کیا کر دیتے؟ اللہ کے نبی نے برکت کی 10 مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی نسلوں چلی، نسلاً بعد نسلیں چلی، کیوں؟ ان چیزوں میں بھائی کیا تھی؟ برکت تھی۔ اس لیے ایک مقصد بھائی کیا ہے؟ برکت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے جو آداب سکھائے، ان کا ایک مقصد یہ ہے تاکہ ایک مسلمان دنیاوی تکلیفوں سے بچے۔ بھائی کس سے بچے؟ اس کی میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا۔ مثلا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیمات ہیں، کھانا کھانے سے پہلے یہ بھی دیکھ لو کہ یہ میرے لیے مفید ہے یا یہ میرے لیے مفید ہے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کے بارے میں فرمایا یہ کھانے میں مفید ہے، 10 باتوں کے بارے میں فرمایا یہ تمہارے لیے کھانے میں مفید نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے برتن ٹوٹا ہو وہاں سے نہ پیو، ہونٹ زخمی ہو سکتے، ہونٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ زخمی ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کی روشنی میں فقہا نے فرمایا گرم گرم کھانا نہ کھاؤ، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ کیوں بھائی نقصان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے پھر اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے وہ پھر کسی کو ملامت نہ کرے۔ پرانے زمانے میں کیا تھا، کھانا کھانے کے بعد اگر ہاتھ نہ دھوئے لوگ یوں ہی سو جاتے، کچی زمین تھی، کوئی کیڑا نکل آیا کھانے کی خوشبو کر، اس نے ڈھس لیا، اس نے کیا کر لیا؟ ڈھس لیا۔ مجھے ایک صاحب نے سنایا، کہہ لو کہ ہم بلوچستان کے فلاں علاقے میں گئے، کہنے لگے وہاں ہمیں اس ارشاد کی افادیت کا پتہ چلا، کہنے لگے وہاں بچھو بہت زیادہ ہے۔ کیا ہے بچھو؟ اور وہ کھانے کی خوشبو پر آتا ہے۔ کہنے لگے ہمیں وہاں لوگوں نے کہا بھائی کھانا ان چیزوں کی ذرا احتیاط کرنا۔ کہنے لگے وہاں واقعی بچھو بڑا تھا، ڈر بڑا لگتا تھا۔ کہنے لگے ہم کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو سمیٹ کر ہاتھ دھو کر یہاں تک کہ کلی کر کے سوتے تھے۔ کہنے لگے حضور کا ارشاد یہ اس دن سمجھ میں آیا، ہمارے آقا نے کیا فرمایا، بھائی کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی ہاتھ نہ دھوئے پھر اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے وہ ہمیں ملامت نہ کرے۔ آج کل کے اعتبار سے خواتین گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ہاتھ دھو لو۔ وہی مرچوں والا ہاتھ آنکھ میں لگ گیا، نقصان ہو گیا کہ نہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہیں پرانے زمانے میں وہ مشق ہوتی تھی اس کو اوپر باندھ دیتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو منہ لگا کے نہ پیو، بعض دفعہ ہو سکتا پانی زیادہ ہو اور تمہیں نقصان پہنچ جائے یا کپڑے خراب ہو جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کھانا کھاؤ اس وقت اپنے پاؤں کو ننگا رکھو۔ یہ شرعی حکم نہیں ہے بھائی، سمجھ لینا میری بات کو۔ بھائی میں کیا بات بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی کھانے کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کے بنیادی مقصد کتنے؟ بھائی توجہ ہے، میرا بیان نہیں ہوتا، یہ سبق ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ سبق ہوتا ہے، ہماری کلاس ہوتی ہے، اس لیے میں ٹھہر ٹھہر کے بیان کرتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کھانے کی جو تعلیمات دی ان کا ایک مقصد اپنی امت کو کس سے بچانا ہے؟ دنیاوی نقصان سے بچانا ہے۔ حکم دیا کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھو کہ میرے لیے کیا مفید ہے، کیا مفید ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے مت کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دو تاکہ تمہاری صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ گرم نہ کھاؤ چونکہ اس سے کیا ہوگا، نقصان پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کھانا کھاؤ ہاتھ دھو لو، نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس زمانے کے لوگوں سے فرمایا مشک کو منہ لگا کے پانی نہ پیو تاکہ حلق میں زیادہ پانی جانے سے۔ اسلام کی بہت ساری تعلیمات وہ ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہمیں دنیاوی نقصان سے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، ایک بات آپ سے عرض کرتا جاؤں، کاروباری اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بنیادی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کاروبار کرے، لین دین کرے، سب سے پہلے اس بات کا سد باب کرے کہ اس میں لڑائی اور جھگڑا نہ آئے، اس میں لڑائی اور جھگڑا نہ آئے۔ کہا جب کسی سے کوئی چیز لینی ہے 2 ٹوک لو، ریٹ طے کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں ہر وہ چیز ناجائز ہے جس میں سود ہو، اور وہ واقعی ناجائز ہے، لیکن سود کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی ہے۔ جہاں مسلمانوں میں لڑائی ہوتی ہو، اسلام نے کیا کہا کہ جناب اس طرح کاروبار نہ کرو جس سے، اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی ہم 2 پارٹنر ہیں، شراکت کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کریں؟ ہم سب سے پہلے 2 باتیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے حضور کی تعلیمات کی روشنی میں جھگڑے کو ختم کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ 2 کاروبار کر رہے ہو، سب سے پہلے یہ لکھو کہ اگر کاروبار کو ختم کرنا چاہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔
ہمارے یہاں بھائیوں میں جھگڑے ہیں، اکٹھا کاروبار کر لیا، اب ایک بھائی چاہتا ہے کاروبار اکٹھا نہ کیا جائے، دوسرا چلایا جا رہا، کوئی طریقہ ہی نہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں بھائی جب بھی کاروبار کرنا ہے اس میں کیا طے کرنا ہے کہ اس کاروبار کو ختم کیسے کرنا ہے، چونکہ لڑائی نہ ہو۔ نمبر 2، آپ دونوں مشترک کاروبار کر رہے ہو، ایک دوسرے کے پارٹنر بن رہے ہو، اس کی مدت طے کرو، اس کی کیا کرو۔ الحمدللہ میرے سامنے ایسی مثالیں، میں نے کئی 10 دوستوں میں یہ کروایا، 2 بھائیوں میں کاروبار کروایا، انہوں نے کہا بھی مدت کتنی طے کرنی ہے؟ 1 سال۔ 1 سال کے بعد دونوں نے دوبارہ بیٹھنا ہے، ہاں بھی آگے چلنا ہے؟ نہیں جی، کوئی گلہ نہیں ہے، یہ لو جی۔ وہ ماشاءاللہ 6-7 سال چلتے رہے۔ اس کے بعد ایک کی کوئی مجبوری آئی، ہر سال کے بعد بیٹھتے تھے۔ مفتی صاحب اب ہماری یہ مجبوری آ گئی، میں نے کہا دونوں بیٹھو جی، آپ کی مدت پوری ہو گئی۔ 7 سال بعد دونوں بھائیوں نے، سال ختم ہوا، آگے چلنا ہے، دوسرے نے کہا نہیں۔ مفتی صاحب نے کہا تھا جب ختم کرنا ہو تو ناراض ہے، ختم کیسے کرنا ہے؟ طریقہ طے، تو لڑائی ہوگی؟ بھائی کون سمجھ رہا ہے میری بات؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اور بھائی میں آج سچی بات بتاتا ہوں، کہیں اولاد کے رشتے کرو، معاملات پہلے دن طے کر لو۔ بھائی ہم رشتہ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں یہ خرافات نہیں ہے، ہم یہ کریں گے، ہم پہلے سے معاملات طے کر لینا، یہ لڑائی کا دروازہ بند کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بھائی بھی آپس میں معاملات طے نہیں کرتے، بھائی بھی آپس میں معاملات طے نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ جی ساڈے اندر محبت بڑی ہے، او ہمیں پتہ ہے بھائی محبت بڑی ہے، تم دونوں نے عدالت سے پیچھے پیچھے بریک نہیں لگانی، 2-3 موقعوں کی محبتوں کی پرواہ نہ کیا کرو۔ اکثر میں دوستوں سے پوچھتا ہوں، بیٹے کی شادی کر لی، بیٹی کی شادی کر لی، 8-10 دن کے بعد پوچھتے ہیں ہاں بھی ساتھ، مفتی صاحب بہت اچھے ہیں، میں بھائی اللہ کو پکارتے رہو، 4 دن سارے ہی اچھے ہیں، 4 دن کیا ہے بھائی؟ میری اس طرح کی کھری باتوں سے آپ ناراض تو نہیں ہوتے؟ بھائی اللہ سے خیریت مانگتے رہو، بیٹی رخصت کر لیا جی، جب پہلے اللہ سے بیٹی کے لیے خیر مانگتے رہو، اب بھی مانگتے رہو، اب بھی کیا کرتے رہو۔ بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی جو تعلیمات دی، بھائی ان کا پانچواں مقصد کیا ہے؟ دنیاوی نقصانوں سے بچانا۔ اس کی میں نے کچھ مثالیں دی، کچھ آگے مزید آ رہی ہے۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے پینے کی تعلیمات دی، ان کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب بھی مسلمان کھانا کھائے طہارت اور پاکیزگی کو مد نظر رکھے۔ کس کو مد نظر رکھے؟ اس لیے اسلام نے حکم دیا ہاتھ اچھی طرح دھو، برتن صاف ہو، صاف جگہ بیٹھ کر کھاؤ، پانی کو مد نظر رکھو، نظر ڈالو پانی میں، طہارت کو مد نظر رکھو۔ اس وقت پوری دنیا میں جو کینسر پھیل رہا ہے اس کی جو پوری لسٹ آتی ہے نا، آپ کبھی شوکت خانم جاؤ، میں جب ایسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس طرح کی معلومات کو بڑے غور سے پڑھتا ہوں۔ اگر انگلش میں ہو تو کسی دوست کو کہتا ہوں بھائی مجھے ترجمہ کر کے سمجھاؤ یہ کیا ہے، بتلاؤ یہ کیا ہے۔ کینسر پھیلنے کے اسباب میں کیا ہے کہ جی جو خصوصاً لیبر اور مزدور طبقہ ہے وہ کیا کرے، وہ ہاتھ اچھی طرح دھوئے، ان کے ہاتھوں پر کیمیکل ہے، ان کے ہاتھوں پر کیا ہے؟ کیمیکل ہے، اور وہ جسم کو کیا کر رہے ہیں؟ تباہ کر رہے ہیں، طہارت کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاکیزگی کا خیال کرتے، اس لیے کھانے میں اس بات کو مد نظر رکھنا یہ حلال ہے یا حرام۔ اگر حرام ہے یہ دیکھنے میں پاک ہے، حقیقت میں یہ ناپاک ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ شراب ناپاک ہے، کپڑے کو بھی لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہے، شراب گندگی ہے۔ شراب کیا ہے؟ ہر نشہ آور چیز گندگی ہے، ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ گندگی ہے۔ میں جب بھی نماز جنازہ پر کہیں خطاب کرتا ہوں اور میں اس موضوع پر جب بیان کرتا ہوں کہ انسان کے آخری لمحات کا بیڑا غرق کون سی چیزیں کرتی ہیں، 2 چیزیں سب سے زیادہ انسان کے آخری لمحات پر اس کو تڑپا دیتی ہے، یہ اپنے آخری لمحات اس کے مشکل ہو جاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے اس کا سوء خاتمہ ہو جاتا ہے 2-3 گناہوں کی وجہ سے۔
ایک آپ دیکھیں گے جس نے حقوق العباد پامال کیے ہو، جس نے ظلم کیے ہو، اس کو کبھی بھی عزت اور نیکی کی موت نہیں آتی. اور دوسرا جو منشیات کا عادی ہو، بھائی جو کیا ہو، منشیات کا عادی ہو، شراب کا عادی ہو. اس لیے علماء نے لکھا کہ شراب انسان کے خاتمے کا بیڑا غرق کرتی ہے. طہارت، کھانے میں اس بات کو مد نظر رکھنا یہ کھانا حلال ہو، میرے ہاتھ دھلے ہوئے ہو، صاف ستھرا ہو. ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی جو وحی اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آگے کیا ہے، وثیابک فطہر. نبی جی اپنے کپڑوں کو کیا رکھنا ہے؟ علماء نے کہا یار یہ تو ابتدائی وحی، ابھی نماز نہیں آئی، ابھی نماز نہیں آئی. سورہ مدثر جو ہے یہ دوسری وحی ہے سورہ علق کے بعد. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وثیابک فطہر. نبی جی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. یہ کیا؟ ابھی تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، ابھی تو عقائد، نظریات کی بات ہونی ہے. لیکن دوسری وحی میں بھی کہہ دیا وثیابک فطہر. نبی جی اپنے کپڑوں کو کیا رکھنا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دوسری وحی میں حضور کو پاکیزگی کا حکم دے کے بتا دیا، نبی جی آپ کا رب بھی پاک ہے، آپ بھی پاک ہے، آپ کو جو دین دیا جا رہا ہے وہ بھی پاک ہے. ان تینوں پاک ہستیوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو مسلمان پاک رہے گا. جو مسلمان کیا رہے گا؟ پاک رہے گا. یہ دین سراپا پاک ہے، سراپا پاکیزگی ہے اس دین کی. اور طہارت کو چھوٹا مسئلہ نہیں. سچی بات یہ ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے لوگوں کو، مردوں کو دیکھتے ہیں جانوروں کی طرح یوں کھڑے بیٹھ کے پیشاب کریں گے. ہر روز کہیں نہ کہیں نظر پڑتی ہے. ایک مسلمان سے تصور ہی نہیں ہے کہ وہ یوں پیشاب کرے. یہ ایک تو حیا کے خلاف ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عذاب قبر کس چیز کی طرف آتا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. اس سے عذاب قبر بڑی شدت سے آتا ہے. میں نے شاید کسی بیان میں بتایا، محدثین کا اصول تھا، جس بندے کے بارے میں ایک مرتبہ پکڑا گیا یوں سر راہ پیشاب کرتا، کہا کرتے تھے اس کا حدیث بیان کرنا جائز نہیں، اس سے حدیث سننا جائز نہیں. حدیث کے راوی جو ضعیف بنتے ہیں اس کے جو ضعف کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. بھائی کون سمجھا میری بات؟ وثیابک فطہر. نبی جی پاکیزگی کو مت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پاکیزگی کا خیال کرتے. یہ بات میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے. اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے آخری عمل کیا ہے؟ مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو. اور بھائی میں نے 10 بار سنایا نہیں آپ کو، آخری دن ہے پیر کا، اللہ کے نبی بہت زیادہ کمزور ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی گھر میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں لمبی مسواک کر رہے. اللہ کے نبی کمزور تھے، نظر اٹھائی، ان کو غور سے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھیں کھولی، پھر ان کو دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا. صحیح بخاری میں تفصیل آتی. اور حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی ایسی مزاج شناس تھی، اللہ کے نبی کے ایک آنکھ کے اشارے سے سمجھ جاتی تھی اللہ کے نبی. جب 2 دفعہ یوں دیکھا نا، حضرت عائشہ فوراً سمجھ گئی. کہا اللہ کے رسول آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے سر ہلایا، ہاں مجھے مسواک کرواؤ. کیا؟ اور آپ کو پتہ ہے نبی کو پتہ ہوتا ہے اپنے آخری لمحات کا. بھائی نبی کو کیا ہوتا ہے؟ نبی سے تو اجازت لی جاتی ہے. اللہ کے نبی کو پتا تھا میری زندگی کا آخر آ گیا. فوراً مسواک لی اپنے بھائی سے، اس کو کاٹا، لمبی مسواک تھی. اب اللہ کے نبی چبا نہیں سکتے، خود اپنے حضرت عائشہ نے چبایا اور چبا کے پھر حضور کو مسواک کروائی. اور فرمایا میں مسواک کروا کے فارغ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح اس فانی دنیا سے اللہ کے عرش کی طرف جانا شروع ہو گئی. اور حضرت عائشہ فخر سے فرمایا کرتی تھی مجھے 3 باتوں پر فخر ہے. اللہ کے نبی میرے گھر سے گئے، میرے گھر ہی میں دفن ہوئے. اور دوسرا
مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی کی جب روح پرواز کی تو اللہ کے نبی کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور تیسرا جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے میرا لعاب حضور کے لعاب سے ملا ہوا تھا۔ کہنے والوں بدبختوں نے حضرت عائشہ کو بھی کافرہ کہہ دیا، اور جس ہستی کا لعاب حضور کے لعاب سے ملا ہو، کیوں بھائی کیا خیال ہے، جان کام جاتی ہے کہ نہیں؟ بہرحال اللہ کے نبی نے مسواک فرمائی دنیا سے، اس لیے کھانے میں اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو جو آداب سکھائے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دو، کھانے کے بعد ہاتھ دو، اور کھانے کے بعد کلی کرو، برتن کو صاف رکھو، صاف جگہ بیٹھ کر کھاؤ، کیا کرو، صاف جگہ، حلال کھاؤ، چونکہ یہ دین اللہ سراپا پاکیزگی ہے، اللہ کے رسول سراپا پاکیزگی ہے، یہ دین از اول تا آخر پاک ہے۔ ان تینوں بابرکت چیزوں سے برکت اور فیض اسی کو ملے گا بھائی جو اپنے آپ کو کیا رکھے گا، پاک رکھے گا۔ آخری چیز فرمایا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کی جو تعلیمات دی، ان کا ساتواں اور آخری مقصد یہ ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانے کو عاجزانہ انداز سے کھاؤ، تمہارے کھانے کی اداؤں میں کسی قسم کا غرور اور تکبر نہ ہو، غرور اور تکبر نہ ہو۔ کھانا کھاتے ہوئے عاجزی کا پہلو اختیار کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھاتے، آپ اوپر بیٹھ کر کھانے کی بھی اجازت ہے، لیکن کھانے کا انداز فرعونوں جیسا نہ ہو۔ بھائی کس طرح؟ فرعونوں جیسا نہ ہو، عاجزی لیے ہوئے ہو۔ کیا لیے ہوئے ہو؟ آخری بات سنا دو، اگرچہ اس کی تفصیل آئندہ جمعے عرض کریے، آج ہی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے عاجزی سے، اسی لیے اللہ کے نبی کو کھانا کھانے میں ٹیک لگانا پسند ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے بھی کھا سکتے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے یہاں طالب علم بھی نہیں باز آتے، میں ان بچوں کو سمجھا تھک جاتا ہوں، قرآن کے حافظ ہیں بچے، اور مزے سے منڈی سے لے کے اور کھاتے آ رہے ہوتے، اور خدا کے بندو تم تو باز آ جاؤ، تم تو کیا جا۔ فرمایا کھانا کھانا کس طرح؟ عاجزی اور انکساری سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے ٹیک، اور حافظ ابن حجر نے ایک روایت ذکر کی ہے، میں وہ سناؤں۔ حافظ ابن حجر نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لائے، بھائی سننا، توجہ کرو سارے، اللہ کا پیغام لائے، آپ نبی اور سلطان بننا چاہتے ہیں یا آپ نبی اور عبد بننا چاہتے ہیں؟ پیکج کس کی طرف سے آیا؟ حضرت جبرائیل کو بھیجا، ہمارے حبیب سے پوچھئے آپ نبی اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا آپ نبی اور عبد بننا چاہتے ہیں؟ آپ کو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی طرح نبی اور بادشاہ بنا دیا جائے یا آپ نبی اور عبد بننا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح؟ جب حضرت جبرائیل نے یہ پیغام پہنچایا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا، جب یہ پیغام پہنچایا تو اللہ کے نبی چونکہ ہے تو دونوں صحیح، نبی اور بادشاہ ہونا بھی صحیح جیسے حضرت سلیمان حضرت داؤد، اور نبی اور عبد ہونا بھی صحیح جس طرح حضرت ابراہیم، باتیں تو دونوں ٹھیک ہیں، اب کروں کیا؟ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کے لیے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا، حضرت جبرائیل کی طرف گویا کہ دیکھ کر کہا، جبرائیل رائے دو میں کس راہ کو اختیار کروں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نبی اور عبدیت کو قبول کر لیجئے، آپ نبوت اور بادشاہت کو قبول نہ کیجئے۔ حضور نے فرمایا، جائے اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ عرض کر دیجئے، میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں، میں نبی اور بادشاہ بننا۔ اور حافظ ابن حجر جیسے عظیم محدث نے لکھا کہ اس دن کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہوئے کبھی بھی ٹیک نہیں لگائی، آپ بغیر ٹیک کے کھاتے اور صاف یہ کہتے، میں نبی اور عبد ہوں، میں نبی اور بادشاہ نہیں ہوں، مجھے عبدیت پسند ہے۔ مجھے کیا پسند ہے؟ اس لیے بھائی کھانا کھانے میں کیا ہو؟ عاجزی اور انکساری ہو، مسکنت ہو۔ ترمذی کی روایت ہے،
حدیث نہ ہوتی تو میری مجال نہیں تھی میں یہ لفظ اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ سکتا، چونکہ ہم کہاں اللہ کے نبی کی شان، کہاں ہم اللہ کے نبی کی عظمت، ساتویں آسمان پر ہم زمین کے نیچے، ہماری کیا اوقات ہے۔ لیکن چونکہ حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی یوں مسکنت اور عاجزی سے کھانا کھاتے جس طرح کوئی غلام کھانا کھاتا ہے، جس طرح کوئی غلام۔ میں نے اپنے اساتذہ میں سے حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ محتمم دارالعلوم دیوبند میں، ہم جس وقت مفتی کا کورس کر رہے تھے پاکستان تشریف لائے تھے، میں نے ان کو کھانا کھاتے دیکھا۔ سچی بات یہ کہ ہم جتنے طلباء علماء اوپر کھانا کھلا رہے تھے نا، اس دن دماغ نے کہا وہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی کھانا کھاتے تھے اس طرح جس طرح عابد، ہم نے ان کو کھانا، میں وہ بیان نہیں کر سکتا، آج تک دل پہ وہ نقش ہے۔ بہت بڑے شخص لیکن اس مسکنت سے کھانا کھانا، میں دسیوں علماء کی مثالیں دے سکتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کھانا یوں کھاتے اللہ کے نیک بندے جس طرح کون؟ دیکھنے والا جیسا کوئی غلام ہو۔ اللہ کے نبی کو کھانے میں نے یہ جو حدیث جو سنائی ہے نبی اور عبد والی، اس کے بعد کوئی بات کرنے کی گنجائش ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، شادی حالوں میں، گھروں میں، جہاں بھی ہم کھانا کھائیں مسکنت کے ساتھ کھائیں۔ غرور کھانے میں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وقت پورا ہو گیا، 2 منٹ اوپر ہو گئے، ایک آخری بات سنا دیتا ہوں۔ سلمان بن عبد الملک نے بڑا عظیم الشان محل بنایا اور فخر سے، غرور سے پورے شہر کی دعوت کی۔ ایک فقیر اس دن آیا، اس نے منع کیا کہ بادشاہ جی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس محل اور یہ جو کچھ ہے اس پہ اکڑنا نا، اللہ تعالیٰ کے پکڑنے میں دیر۔ سلمان نے کہا جا اپنا کام کر۔ اسی رات اپنی باندی کا گانا سن رہا تھا، گانا سنتے سنتے اس عظیم الشان محل میں جو پتہ نہیں کتنے سالوں میں تعمیر ہوا تھا، انگور منہ میں ڈالا اور وہ غذا والی نالی کے بغیر چلا کدھر گیا؟ سانس والی میں، وہیں جھٹکا لگ گیا، وہیں مر گیا۔ وہ جو فقیر آج نصیحت کر کے گئے تھے، کل اتفاق سے آئے کہ آج دیکھتے ہیں جشن کیا ہے، تو سلمان بن عبد الملک کا جنازہ ہو رہا تھا۔ سلمان بن عبد الملک کا کیا ہو رہا تھا؟ اس لیے بھائی کھانے میں کیا ہو؟ عاجزی اور مسکنت ہو۔ یہ میں نے بھائی اللہ کے نبی کے کھانے پینے کی جو سنتیں ہیں ان کے بنیادی مقصد کتنے ہیں بھائی؟ کتنے ہیں؟ 7۔ میں نے 2 جمعے کے بیانوں میں یہ 7 بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں انہی کی روشنی میں 2-4 باتیں میں اور عرض کر کے کوشش کروں گا کہ آئندہ جمعے کی تقریر میں یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔